ویلکم بیک ناظرین. سلمان, آپ فائنینشل کی بات کر رہے تھے. بالکل, ایک تو تھا ٹائٹلنگ, دوسرا جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہے پرائس ڈسکوری. دیکھیں, جب بھی آپ چیز کوئی خریدتے ہیں, اسٹاک مارکیٹ لے لیں, شیئر آپ کو منٹ ٹو منٹ پتا چل جاتا ہے ویب سائٹ پہ. پاکستان میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ مختلف شہروں میں مختلف رواج چل رہے ہیں. کراچی میں مثلا رجسٹری کبھی کبھی 10 پیسے کی ہوتی ہے, 90 پیسے انڈر دا ٹیبل پے کیے جاتے ہیں. تو بینک کس طرح رسک لے سکے آن اے ٹرانزیکشن جو کہ بالکل ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. تیسرا, سو ایز اے کولیٹرل اس کی ویلیو آپ, بٹ آئی مین ایز اے بینکر تو آپ کو پتا ہے کہ بھئی یہ چندری گڑھ روڈ پہ پلاٹ ہے تو یہ 10 پیسے کا نہیں ہے, یہ 10 کروڑ بالکل پتا ہے جی. تیسرا, اور یہ امپورٹنٹ ایشو ہے, آپ کے رینٹ کنٹرول لاز سارے اتنے پرانے ہیں کہ آپ کو ریئل اسٹیٹ ایز اے بزنس نہیں سمجھا گیا. ایک تو 10% پہ کیپ ہے اینوئل رینٹ پہ. دوسرا, ایوکشن از اونلی الاؤڈ انڈر ویری ویری اسٹرینج سرکمسٹانسز, لائک یو وانٹ دا ہاؤس فار یور اون یوز. آپ کو کورٹ میں پروو کرنا پڑتا ہے. ایوکشن از نیئرلی امپاسبل فار اے ٹیننٹ اگر وہ کرایہ کورٹ میں جمع کرتا رہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس انویسٹمنٹ کی کیش فلوز جو ہیں وہ ایکسیسیبل ہی نہیں. ایکسیسیبل نہیں. دیکھیے, ریئل اسٹیٹ کو کبھی بزنس سمجھا نہیں گیا. اور تو یہ ایشوز تو پوری دنیا میں ہوں گے نا یار, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں, دی لیز اگریمنٹ از اے کانٹریکٹ. اٹس ایز بائنڈنگ اے کانٹریکٹ ایز اینی کانٹریکٹ. پاکستان میں اس کو سوشولوجیکل ایشو سے مکس کر دیا گیا ہے, اور ٹیننٹ رائٹس کو بہت زیادہ فیور کر دیا گیا. پرابلم یہ ہے, اینڈ از فائن, بالکل ہو سکتا ہے جی, برطانیہ میں بھی ٹیننٹ رائٹس کو بہت فیور کرتے ہیں, لیکن وہاں کورٹ سسٹم آپ کو ایوکشن 4 مہینے میں دے دیتا ہے. یہاں آپ کو کورٹ سسٹم 20 سال میں دیتا ہے. تو بینکس کی ناٹ ٹیک رسک آن اے کولیٹرل دیٹ دے کی ناٹ ایکسیس. ایکسیسیبلٹی آف کولیٹرل از آلسو این ایشو. تو یہ حکومت کو نہیں پتا سر. ہم نے ڈرافٹ کلوز بھی حکومت کو دیے ہیں آن دیز ایشوز, ساری پروونشل گورنمنٹس کو دیے ہیں. ہم نے لیگل اسسٹنس بھی پرووائڈ کی ہے. اچھا سلمان, ہمارا آئی تھنک کانٹیکٹ ہو گیا ڈاکٹر اسد علی شاہ سے. ٹھیک, السلام علیکم جی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیا حال ہیں آپ کے؟ جی آئی ایم فائن جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اربنائزیشن جو ہے یہ فنومنا جو اب پاکستان میں بڑی تیزی سے گرو کر رہا ہے, اور رورل ایریا سے آپ کی پاپولیشنز جو ہیں وہ مائگریٹ کر رہی ہیں انٹو دی اربن ایریاز. تو یہ بتائیں کہ اس کا پاکستان کی اکنامک گروتھ کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا؟ کیا اس کی وجہ سے اکنامک گروتھ بیٹھ جائے گی یا تیز ہو جائے گی؟ جی, دنیا ساری کا تو تجربہ یہ ہے کہ یہ فیوچر دنیا کا اربن ہے, کیونکہ یہ جو 20th سینچری ہے اس میں جو اربنائزیشن ہوئی ہے ساری دنیا میں, یہ ساری انسانی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ ہے. اور ایز کلوز ایز 1950 دنیا کی 70% آبادی جو تھی وہ رورل تھی, اور ہم ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ 2030 تک 60% اربن ہو جائے گی. اور مطلب یہ کوئی جو آبادی 0.7 بلین اربن تھی 1950 میں دنیا کی, وہ 7 گنا بڑھ جائے گی اس 80 سال کے عرصے میں. تو پاکستان میں کتنی اربن ہے؟ جب یہ اربنائزیشن ہو رہی ہے تو دنیا کے سارے ملک دیکھیں کہ انہوں نے ترقی کی ہے, اور جو سب سے زیادہ ڈیولپ کنٹریز ہیں ان میں اربنائزیشن 80-90% پہ جا کے اسٹیبلائز ہوئی ہے. مڈل انکم جو ہے وہ 50% سے اوپر ہے. پاکستان میں بھی جو اربنائزیشن ہو رہی ہے بیسیکلی یہ ایک بڑا کمپلیکس فینومینا ہوتا ہے کہ آپ اگر اس کو اربنائزیشن کو صحیح طرح سے مینیج کریں تو یہ ایک بڑا پازیٹیو انفلوئنس ہے, لیکن اگر آپ اسے مینیج نہ کر سکیں اور شہروں کو آپ نے حال پہ چھوڑ دیں اور ان پلانڈ گروتھ وغیرہ ہو جائے تو اس سے بہت سارے مسائل بھی ہو جاتی ہیں. تو اس لیے آلدو یہ فینومینا اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے بڑا پازیٹیو ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شہر ہے وہاں پہ جو اکانومی آف اسکیل ہے اور جو انوویشن ٹیکنالوجی اور پڑھے لکھے لوگ جو وہاں پہ آتے ہیں
اور ڈینسیفیکیشن ہوتی ہے آبادی کی تو اس سے جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کی گروتھ بڑھ جاتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے شہروں کی پروڈکٹیوٹی فار ایگزامپل بینکاک جو ہے وہ ان کی جو نیشنل پر کیپٹل انکم ہے اس سے 342% زیادہ ہے. اسی طرح سے جکارتا بھی 236% زیادہ ہے. تو شہروں کی گروتھ پر کیپٹل انکم کیونکہ وہاں پہ ہائر ایجوکیشن نالج ٹیکنالوجی والے پروفیشن کی باتیں جو ہوتی ہیں اس لیے وہاں پہ جابس زیادہ ہوتے ہیں اور اربنائزیشن ہوتی بھی جابس کی وجہ سے ہے. لوگ شہروں میں کیوں آتے ہیں کہ وہاں بھی انہیں جابس ملیں گے کیونکہ فیوچر جو دنیا کا ہے وہ نالج اکانومی میں ہے اور جابس اس ایریا میں کریٹ ہو رہے ہیں جو نان ایگریکلچر مینوفیکچرنگ سروسز سیکٹر وغیرہ کا ہے. تو یہ جو اس وقت پاکستان کی جی ڈی پی ہے اس کی 2-3% پہ ہم گرو کر رہے ہیں تو کیا پاکستان میں یہ اربنائزیشن جو ہے وہ اس گروتھ میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی؟ نہیں, اس کی آئی تھنک اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی ساری 60 سال کی جو ہسٹری ہے نا اس میں وہ اپ اینڈ ڈاؤن پنگ پونگ ٹائپ کا یہ جو کرو ہے گروتھ کی اپ اینڈ ڈاؤن بہت ہوتی رہی ہے. اور اگر اس کا اوورآل لانگ ٹرم ایوریج لیں تو کوئی 4.5% کے قریب بنتی ہے. لیکن ایسا بھی پیریڈ آیا ہے کہ 9% بھی گروتھ ہوئی ہے 7-8% بھی ہوئی ہے. آج کل کم ہے گروتھ لیکن اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں. اس کا اربنائزیشن سے تعلق نہیں ہے کیونکہ ہماری گورننس بہت خراب ہے. ہم نے اکانومی کی طرف توجہ ہی نہیں دی. پالیٹکس زیادہ رہی ہے اور اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرح ہم نے توجہ نہیں دی. جو فیکٹر جو اربن مینجمنٹ کے ہوتے ہیں وہ ہم نے مینیجنگ جو ہے گروتھ اس کی طرف توجہ نہیں دی ہے. یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں پاکستان میں اربن مینجمنٹ کیپیبلٹی بہت کم ہے اور شہر جو ہیں وہ خود بخود ہی گرو کرتے رہتے ہیں. ان کو پراپرلی پلان نہیں کیا جاتا اور ایفیشنسی جو شہروں کی مینجمنٹ میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. نہ انسٹیٹیوشن ہے نہ اسٹاف ہے اور نہ ان کو پراپر مینج کرنے کے وسائل ہیں. جو ویلتھ کریٹ ہوتی ہے سٹیز میں وہ بہت زیادہ ہو سکتی ہے لیکن وہ کر نہیں رہے ہم. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہم آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے. اسلم صاحب ڈاکٹر صاحب نے تو کہا کہ جی ہم مینج نہیں کر سکے اپنی اربنائزیشن کا جو پروسیس ہے اور کوئی ہم نے سٹریم لائن نہیں کیا. شہر خود بخود بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے سیلف ہیلپ بیسس پہ یہ ہے. حکومت کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. پولیٹیسائز سارا کچھ کیا ہوا ہے. تو آپ اگری کرتے ہیں اس سے؟ جی بالکل, میرے خیال میں یہی مین وجہ ہے اس کی. ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نیشنل اکانومی جو ہوتی ہے اسی کے اندر شہروں نے بھی آپریٹ کرنا ہوتا ہے. تو جو ملک کا حال ہے جو ملک کی اکانومی کا حال ہے اسی کے اندر شہر بھی چلیں گے. پریشر تو پاپولیشن سے بھی تو پڑتا ہے نا کہ آپ کی 18 کروڑ کی آبادی تقریباً ہوتی جا رہی ہے. 10 کروڑ آپ کے نوجوان ہیں. آدھی آبادی جو ہے وہ شہروں کی طرف رخ کیا ہوا ہے. تو وہاں پہ ان کو ہم نے صرف سلمز میں ہی کرنا ہے یا کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب اس وقت اگر آپ اس ملک کے انچارج ہوں تو آپ اس کو ایز این اپرچونٹی دیکھیں گے, کیا کریں گے کہ یہ؟ نہیں, اپرچونٹی تو ڈیفینیٹلی ہے. اب دیکھیں نا اسٹیٹسٹیکلی 18 کروڑ میں سے 35% اس وقت ہماری اربن پاپولیشن ہے اور لوگ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ, لیکن 35-37% اس سے, لیکن انڈیا سے زیادہ ہے. انڈیا 28% ہے. اچھا, ہم اس سے زیادہ اربنائزڈ ہیں. اوکے. اور توقع یہ ہے کہ یعنی ابھی جو یونائٹڈ نیشنز کی پروجیکشنز ہیں اس کے حساب سے اگلے 34 سال میں 34 ایئرس میں پاکستان کی آبادی ڈبل ہو جائے گی. ڈبل ہو جائے گی. یعنی جو اس وقت جو اربن پاپولیشن ہے وہ 300 ملین کی ہو جائے گی. 70 ملین ہے اس وقت تقریباً اربن پاپولیشن. ٹھیک ہے. تو اگلے 34 سال میں یہ 180 ملین ہو جائے گی اربن پاپولیشن جتنی اس وقت ٹوٹل پاپولیشن. اب خوفناک جو منظر ہے وہ یہ ہے کہ جو 110 ملین پاپولیشن جو ایڈ ہونی ہے اگلے 34 سال میں وہ کہاں جائیں گے. اس کے لیے ہم نے کیا سوچا ہے, کیا کر رہے ہیں. کتنے نئے شہر آپ کو بنانے پڑیں گے؟ اس کے لیے ڈاکٹر صاحب یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے,
اس کو یو ہیو ٹو تھنک ایٹ دا نیشنل لیول. اور جب یہ مڈ ٹرم ڈیولپمنٹ فریم ورک بن رہا تھا 2005 to اچھا ایک بات مجھے بتائیں کہ ایک شہر جو ہے لیٹ سے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 110 ملین نئے سٹیزنز آئیں گے شہروں میں اور اس کو آباد کرنے کے لیے کتنے بلین ڈالرز آپ کو چاہیے کہ گھر ان کے بنے, اسکول بنے, سڑکیں بنے, ہسپتال بنے, کتنا یہ کیا کوئی ایسٹیمیٹ ہوتا ہے ان کا بینچ مارک ہے؟ میرے خیال میں کہ ہارینڈس فگر ہے, بہت بڑی فگر ہے. کوئی بینچ مارک ہے دنیا میں کہ ایک لیٹ سے 1 ملین کا شہر بنے گا تو اس کے لیے 10 بلین میرے خیال میں ہم نے وہ نئے شہر سارے نہیں بنانے, ہم نے تو یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ ہم ایک نیشنل اسپیشل اسٹریٹجی بنائے, کیونکہ اس وقت ہمارے سارے شہر جو ہے نا وہ انڈس کے رائٹ سائڈ پر آ رہے ہیں جتنے بھی میجر ہیں, انڈس اور انڈین بارڈر کے درمیان, اور دوسری سائڈ جو ہے وہ تقریباً خالی پڑی ہوئی ہے. تو ایک ریشنلائزیشن آف اربنائزیشن پروسیس جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. یہ اس طرف کے شہر جو ہے یہ بھی بڑھیں گے, ان کو روک نہیں سکتے ہم, لیکن یہ ہے کہ تھرو پالیسی ڈیسیژنز ہم ایک نمبر آپ مجھے دیں نا ناظرین کے لیے کہ یہ میں تو اس کو ایک ایز این انویسٹمنٹ اپرچونٹی دیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ اربوں ڈالر کی اس ملک میں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. جی اگر ہم اس کو کامیاب ہو جاتے ہیں انویسٹمنٹ کو لانے کے تو یہ ایک اکنامک بوم آ جائے گا. جی آپ کے نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی, کنسٹرکشن ہوگی, انڈسٹری چلے گی, ہر قسم کا کام ہوگا, ایکٹیویٹی ہوگی. تو یہ جو ہے یہ ایک اپرچونٹی بن سکتی ہے, یعنی کہ یہ آپ کے جی ڈی پی میں 3-4% اضافہ کر سکتی ہے, جو ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ جی ہماری 7-8% ہونی چاہیے ترقی کی شرح. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا خزانہ پڑا ہے جس کو ہم اگر چینلائز کر دیں تو یہ ہم کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک ایگزامپل ہے نیکسٹ ڈور. انڈیا نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے 2005 میں, اچھا, جواہر لال نہرو اربن نیشنل اربن رینیول مشن کے نام سے. اچھا, اور اس نے منموہن سنگھ نے کیا. جی, یہ 7 سال کا پروگرام انیشلی تھا, اینڈ دے سلیکٹڈ 63 سٹیز ٹو اسٹارٹ ود, اور اب اس کو تعداد کو انہوں نے بڑھا بھی دی ہے. بڑے بڑے شہر جو 63 تھے وہ انہوں نے لیے ہیں, اور اس میں انہوں نے انیشلی 500 بلین روپیز جو ہے نا وہ ایلوکیٹ کیے. ایک ذرا بریک لے لیں, یہاں سے پھر ہم اسٹارٹ کریں گے. ناظرین ایک شارٹ بریک لیں گے.